اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ قال حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اقل الناس اقربهم معنی اللہ سبحانہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بہترین اور بدترین لوگ۔ عاقل ترین مرد حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں اقل الناس اقربهم معنی اللہ سبحانہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں سے عاقل ترین وہ شخص ہے جو دوسروں کی نسبت خدا سے زیادہ نزدیک ہے۔ بدترین سچائی حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے اقبح الصداق ثناء الرجل علی نفسہ۔ بدترین سچ کہنا یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف کرے۔ بہترین ادب حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الادب ما بدأت به نفسک۔ بہترین ادب وہ ہے کہ جس میں انسان پہلے اپنے نفس کی خود سازی کرے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کی۔ یعنی انسان کو یہی چاہیے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو درست کر لے، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے اور اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کرے، دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ بہترین بخشش حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العطاء ترک المن۔ بہترین بخشش یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کوئی چیز عطا کر کے نہ جتلائے۔ یعنی جب آپ کسی کو کوئی چیز دے تو پھر بعد میں اسے نہ کہیں کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے۔ یعنی یہ بہترین بخش ہے جو چیز آپ کسی کو دے، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، پھر دل میں یہ نہ کہنا کہ میں نے اس پر احسان کیا، بس بہترین احسان، بہترین بخشش ہے۔ بہترین حکومت حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعظم الملک ملک النفس۔ سب سے بڑی حکومت اپنی نفس پر حکومت ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ نفس آپ پر حکومت کرے، آپ سے جو کہے گا آپ وہی کریں گے، نہیں، بلکہ نفس پر حکومت ہے کہ آپ جو کہیں گے، آپ کا روح جو کہے گا، آپ کا اللہ جو ہے، آپ کا امام جو کہے گا، آپ اسی پر عمل کریں۔ یہی نفس پر حکومت ہے۔ بہترین سرور حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اشرف الغنا ترل المنا۔ بہترین دولت امیدوں کا تر کرنا ہے۔ بہترین دولت امیدوں کا تر کرنا ہے۔ شجاع ترین افراد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشجع الناس من غلب ہوا۔ شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب ہو۔ یعنی پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بہترین حکومت یہ ہے کہ وہ اپنی نفس پر حکومت کرے۔ اب یہاں یہ جملہ ہے شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات انسان پر غالب نہیں، بلکہ انسان خواہشات پر، جو عقل کہے گا وہی مانا جائے گا، جو امام کہے گا وہی مانا جائے گا، جو اللہ کہے گا وہی مانا جائے گا، جو رسول کہے گا وہی مانا جائے گا، نہ آپ کا نفس جو کہے گا وہ، جو شیطان کہے گا وہی مانا جائے گا۔ یہ شجاع ترین انسان ہے، بلکہ شجاع ترین انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا شجاعت کا نتیجہ دین و ناموس میں غیرت ہے۔ بالکل اس میں بالکل شک نہیں کہ شجاعت کا نتیجہ بالکل ناموس اور دین میں غیرت ہے۔
سب سے زیادہ طاقتور افراد۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اقوى الناس من قوی علی غضبہ بحلمہ، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو بردباری کی قدرت سے اپنے غصے پر غالب ہے۔ یعنی زیادہ طاقتور انسان وہی ہے جو اپنے غصے پر غالب ہے، اپنے غصے پر قابو۔ بہترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ ہر ایک اس کام میں مشغول ہے، اس کام میں مصروف ہے کہ مجھے نفع پہنچے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جسے دوسروں کو نفع پہنچے، جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ پسترین انسان حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں سے پسترین انسان وہ ہے جو غیبت کرے۔ یقیناً غیبت گناہ کبیرہ ہے، یہی پسترین انسان ہے جو دوسری لوگوں کی غیبت کرے گا۔ بدترین انسان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے ان من شر عباد اللہ من تطرہ مجالستہ لغحشہ، لوگوں میں سے بدترین انسان وہ ہے جو لوگ اس کی محفل میں اس لیے نہ جاتے ہوں کہ وہ گالیاں دینے کا عادی ہوتا ہے۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ بہت بدترین شخص ہے کہ بعض لوگ اس کی محفل میں نہیں آتے کیونکہ وہ گالیوں کا عادی ہے۔ یہ بہت بدترین انسان ہے۔ ہوشیار ترین حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہوشیار وہ انسان ہے جسے خوف خدا اور حرام سے بچتا اور آخرت کے لیے نیکی کے کام انجام دیتا۔ لہذا وہ شخص ہوشیار نہیں جو حرام و حلال اور دھوکے سے مال و دولت جمع کر لیتا۔ دراصل ایسے افراد دوسروں کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کیونکہ ان کی موت کے بعد ان کی دولت، داماد، بہو، اولاد اور دوسرے افراد کے کام آتی ہے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب اور عذاب ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہوشیار شخص وہ ہے جو دنیا کی کم آرزو رکھتا ہے۔ سب سے بڑی عزت حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا فقر اور غربت حماقت اور بے عقلی ہے۔ سب سے بڑا فقر اور غربت حماقت اور بے عقلی ہے۔ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سب سے بڑی نہیں بلکہ سب سے بڑا فقر، سب سے بڑا فقر اور غربت حماقت اور بے عقلی ہے۔ یعنی جو انسان بے عقل ہو، بے وقوف ہو، وہ سب سے زیادہ فقیر ہے، سب سے زیادہ فقیر ہے۔ وہ لوگ جو خدا سے بہت زیادہ دور ہیں کون ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا سے دور ترین لوگ وہ ہیں جن کی ساری عمر، ساری جدوجہد پیٹ اور شہوت کی، یعنی بعض لوگ جو کام کرتے ہیں وہ صرف پیٹ کے، بعض لوگ دینی پروگراموں کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بس صرف کھائی پی پہ آتے ہیں۔ یہ تو خدا سے بہت دور ہے، اس کا مقصد نصب العین صرف پیٹ اور شہوت نہیں، یہ خدا سے دور ترین لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد پیٹ اور شہوت کی ہے۔ سعادت مند ترین انسان حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سعادت مند ترین وہ انسان ہے جو فانی چیزوں کی لذت کو چھوڑ کر ابدی لذت کو اختیار کرتے ہیں، یعنی وہی سعادت مند ترین انسان ہے۔
سعادت مند ترین انسان وہ ہے جو ہمیشہ نماز گزاری میں مشغول ہو، روزہ دار ہو، فقیروں کے ساتھ اچائی کرے، مسکینوں کے ساتھ اچائی کرے، صدقہ دے، غریبوں کی مدد کرے، اچھے محفل میں شرکت کرے، یہی سعادت مند ترین انسان ہے۔ بلکہ وہ نہیں جو صرف کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، جو نفس چاہتے ہیں، جو خواہشات چاہتے ہیں وہی کرے گا۔ سعادت مند ترین انسان وہ ہے جو فانی چیزوں کی لذت کو چھوڑ کر ابدی لذت کو اختیار کرتے ہیں، یہی سعادت مند ترین انسان ہے۔ خدا کی محبوب ترین افراد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کے نزدیک محبوب ترین وہ افراد ہیں کہ جن سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے۔ پہلی بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین وہ افراد ہیں کہ جن سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے۔ سخت ترین مصیبت، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بدترین مصیبت بد اخلاقی، یعنی جو انسان بد اخلاق ہو جس گھر میں ہو یا اس محلے میں ہو، یقیناً وہ بہت بڑا مصیبت ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں بدترین مصیبت بد اخلاقی ہے۔ دل کے سکون کے لیے بہترین دعا، دل کے سکون کے لیے بہترین دوا، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا دل کے سکون کے لیے بہترین دوا زندگی میں آرزو کا ترک کر اور بے جا توقعات نہ رکھنا، بس یہی بہترین دعا ہے کہ دل کے سکون کے لیے بہترین دوا زندگی میں آرزو کا ترک اور بے جا توقعات نہ رکھنا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ توقعات رکھے اپنی پروردگار سے، اپنے امام سے، اپنی دوستوں سے، مومنین بھائیوں سے، جن توقعات ہو ان کے لیے ضروری ہو، ان کی ضرورت ہو، اگر ضرورت نہ ہو تو بے جا توقعات یہ تو اچھا نہیں ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ توقعات اپنے محبوب سے رکھے جو اس کے لیے ضرورت ہو۔